شاہ کریما دستگیرا اشرفا۔ ہر گناہ کا علاج توبہ ہے۔ ارے کوئی شرک سے توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، کوئی کفر سے توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے کیا مرتبے عطا کیے۔ آئیے میرے الفاظ کی جامع میں تصوف کی کتابوں کا اتنے مجموعہ ایک واقعہ۔ بصرہ کی سرزمین ہے، حبیب نام کا ایک جوان رہتا ہے اور اس کا دھندا سود کا ہے، انٹرسٹ کا ہے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں 10 لے لے 11 دے دینا، 11 لے لے 12 دے دینا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں منافع لے رہے ہیں مولانا ہم۔ میرے عزیز، پیشاب کو اگر کوئی شربت کہہ کے پینے لگے تو نام بدلنے سے پیشاب کبھی شربت نہیں ہو جاتی۔ منافع نہیں ہے وہ سود ہی ہے، اس کی نحوست ہی، اس کی گندگی ہی ہے۔ حبیب نام کا جوان سود کا دھندا کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں جو سود کا دھندا کرتا ہے ان لوگوں کے دل بے مروت ہو جاتے ہیں۔ سود کھانے والے سخت دل ہو جاتے ہیں، بے مروت ہو جاتے ہیں، ان کو کسی پہ رحم نہیں آتا۔ اور وہ حبیب نام کا جو جوان تھا اس کے متعلق تاریخ میں آتا ہے جب بھی وہ کسی سے وصولی کرنے کے لیے وہ جوان جاتا تو جب تک کہ لے نہ لیتا اس وقت تک ٹلتا نہیں تھا، وہ وصول کر کے ہی آگے بڑھتا تھا۔ ایک بار وہ جوان اپنے گھر سے نکلا اور گھر سے نکلتے وقت اس جوان نے دیکھا کہ چند بچے بصرہ کے راستے میں کھیل رہے ہیں۔ جیسے اس جوان کو آتے دیکھا، بصرہ کے ننھے ننھے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب سود کھور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کا غبار ہم پر لگ گیا تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہماری بنی نہ بگڑ جائے۔ یعنی مسلمانوں نے اپنے بچوں کی اس دور میں کیسی تربیت کی تھی کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سود سے کیا بلکہ سود خور سے بھی نفرت تھی، اور اس کے پیروں کے گرد و غبار سے بھی نفرت تھی۔ حبیب سود خور کے بارے میں کہا کہ یہ حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پیروں کا غبار کہیں ہمیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، ہٹو۔ کہتے ہیں جب قدرت کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتی ہے تو غیب سے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ جب یار کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو پھر کسی مقرر کا اس کو محتاج نہیں رکھتا، پھر خود ہی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ جلسے یہ محفلیں اسی لیے ہیں تاکہ کسی کی آواز دل میں گھر کر جائے اور ہر کی طرح سعادت مند روحیں یزید کے خیمے سے نکل کر امام حسین کے نظریات کی تائید کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے۔ ہاں یہ محفلیں اسی لیے منعقد ہوتی ہے کہ لوگ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ آؤ، اللہ نے موقع دیا ہے، پلٹ جاؤ، ورنہ جس وقت جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر اللہ سے صلح کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں اللہ اکبر، ننھے ننھے بچوں کے جملے حبیب کے دل پہ جا کر کے چوٹ کرتے ہیں، لیکن دل تو ابھی اتنا سخت تھا نا کہ ننھے بچوں کے جملوں نے دل کے دروازے پہ دستک تو دیا تھا، لیکن ابھی تک کے دل کا آبگینہ مکمل طور پہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ حبیب اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے ایک غریب کی چوکھٹ پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دستک دی، اندر سے خاتون کی آواز آئی، کون؟ کہا حبیب۔ کہا کہ ابھی تک پیسے نہیں دیے، پیسے دو جلدی سے، ورنہ اتنا چلاؤں گا کہ پورے علاقے کو پتہ چل جائے گا کہ تم مجھ سے سود سے پیسے لیتے ہو۔ لوگوں کو تو پتا ہے کہ میں سود کا دھندا کرتا ہوں، لیکن تمہاری تو شرافتوں کی چادریں تم پر ابھی بھی ہے، میں واضح کر دوں گا لوگوں سے کہ تم نے مجھ سے سود سے پیسے لیے ہیں۔ خاتون نے کہا حبیب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کئی دن کا فاقہ ہے، لیکن میرے شوہر تمہارے ہی لیے انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں، خدا کے لیے ٹل جاؤ یہاں سے۔ حبیب نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ جب تک کہ میں لیتا نہیں ٹلتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے کہا خاموشی سے چلے جاؤ، میں ایک کام کرتی ہوں، 3 دن کا فاقہ ہے اور میرے شوہر ادھار جو ہے بکری کا سر اور پیر لے کر کے آئے ہیں، ایک کام کرتی ہوں یہ بھی سود میں دگنا لے لو اور یہاں سے خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ۔
جب پیسے کا انتظام ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے ہم آپ کو لا کر کے پہنچا دیں گے۔ حبیب نے کہا کہ تیرے بچے بھوکے ہیں، اس کا مجھے کیا اس سے مجھے کیا غرض، میں تو لیے بغیر ٹلتا نہیں، تیرے بچے بھوکے رہیں یا مر جائیں اس سے مجھے کیا غرض ہے۔ اور اس کے بعد بکری کے سر اور پیر کو لیے اور حبیب اپنے گھر کی طرف چلا۔ بیوی کو کہا اس کو پکاؤ، بیوی نے پکانا شروع کیا۔ بکری کے سر اور پیر پک رہے تھے، خوشبو اٹھ رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک مرد درویش کھڑا ہے اور کہتا ہے حبیب کتنی خوشبو آ رہی ہے تیری ہانڈی سے، ذرا مجھے بھی کچھ دے دے۔ حبیب نے کہا اگر میں تجھے دے دوں گا تو مالدار تو نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ کھانا تجھے دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جو لینے نہیں بلکہ دینے آتے ہیں۔ اس مرد درویش نے کہا حبیب اب بھی موقع ہے، توبہ کر لے ورنہ جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا اور قدرت جس دن عذاب دینے کا فیصلہ کر لے گی اس دن دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہ سکے گی۔ اس کے جملوں میں اتنی تاثیر تھی، بچوں نے چوٹ کی، اس کے بعد درویش کے جملوں نے چوٹ کیے۔ کھانا پک کے تیار ہوا، ہانڈی رکھی گئی، بھوک تھی شدت کی، جیسی ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا گیا پوری ہانڈی میں خون ہی خون تھا۔ ایک دن میں لگاتار 3 حادثے حبیب کو متاثر کرتے ہیں۔ حبیب کی بیوی کہتی میں پہلے ہی کہتی تھی کہ اللہ ناراض ہو جائے، اس سے پہلے یہ سب دھندے چھوڑ دیے جائیں۔ حبیب کی بیوی نے بھی چوٹ کیا۔ ہاں، ایک عورت اپنے شوہر کو سدھارنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی کو سنوارنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ انسان سب کی بات ٹالتا ہے، بیوی کی نہیں۔ بیوی سب کی بات کاٹ سکتی ہے، شوہر کی نہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رابطے رکھتے ہیں کہ جلدی سے ایک دوسرے کی بات کاٹ نہیں سکتے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں اگر شوہر غلط راستے جا رہا ہے، محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ اس کو جانے دو، محبت کا تقاضا یہ کہ اس کو بچا لو، ورنہ تم جنتی رہو گی وہ جہنم میں جائے گا تو پھر تمہیں جنت میں شوہر تو نہیں ملے گا۔ وہ شوہر جو دنیا میں شوہر ہے وہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو جہنم میں پڑا ہوگا۔ اگر بیوی جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بچا لو، ورنہ بیوی جہنم میں چلی جائے گی، تم جنت میں جاؤ گے تو یہ بیوی تو تمہیں نہیں ملنا ہے۔ اگر اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے اور عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہے، ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاؤ۔ شوہر فجر میں سو رہا ہے، بیوی اٹھائے، بیوی فجر میں سو رہی ہے، شوہر اٹھائے۔ ایک دوسرے کے ساتھی بنو نیکیوں میں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر بیوی کہے میں نے سیریل اور فلم دیکھنا ہے اس میں اس کی مدد نہ کرو، اگر وہ کہے کہ میں نے نیکی کے راستے پہ چلنا ہے کتنی بھی تکلیف ہو اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ ایک شوہر کا تقاضا ہے، اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ اس راستے نہ جائیں۔ حبیب کے دل پہ چوتھی چوٹ پہنچی، حبیب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آج میں نے توبہ کر ہی لینا ہے، لیکن توبہ کے لیے جاؤں کہاں؟ کس کے دروازے پہ دستک دوں؟ کس کے ہاتھ پہ توبہ کروں؟ دل میں خیال آیا چلو ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زمین پر حسن بصری جیسی شخصیت موجود ہے۔ حبیب حسن بصری کی چوکھٹ پہ پہنچے، محفل سجی ہے، لوگ بیٹھے ہیں۔ حسن بصری کہہ رہے لوگوں توبہ کر لو، کتنے بھی پاپ کیے توبہ کر لو۔ اللہ والے تو توبہ ہی کی طرف بلاتے تھے لوگوں کو، لوگوں توبہ کر لو، کتنی پاپ کیے توبہ کر لو، لوگوں توبہ کر لو، کتنے گناہ کیے توبہ کر لو۔ حضرت امام حسن بصری جو ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ مولا کائنات کے، اللہ اکبر، وہ اپنی کیفیت میں آ کے کہتے ہیں لوگوں توبہ کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ توبہ کرنے والوں کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جو توبہ کرتا ہے خدا کا محبوب بنتا ہے۔ نا امید مت ہو، توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے توبہ کر لو۔ یہ کہتے کہتے زبان سے اپنی دھن میں نکلا لوگوں تم کتنے بھی گنہگار ہو،
हबीब सूद खोर की तरह तो तुम गुनहगार नहीं हो। लोगों याद रखो, मेरा अल्लाह इतना करीम है, इतना मेहरबान है, अपने बंदों पर इतना करम करने वाला है कि अगर हबीब सूद खोर जैसा भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसको भी बख्श देगा, उसको भी माफ कर देगा। हबीब के दिल पे चोट लगी, मैं इतना बुरा कि मेरे तस्के इतने बड़े बुजुर्ग लोग वाज में बतौर इबरत कर रहे हैं। हबीब थे हजरत। ये जो जुमला भी आपने आखिरी में कहा एक बार और कह दे, तो कहा कि अगर आज की तारीख में हबीब सूद खोर भी तौबा करे अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। फिर और करीब आए और आकर कहते ये जुमला एक बार और कह दे, अल्लाह वाले, अल्लाह के दोस्त, एक बार ये जुमला और कह दे। फिर आपने कहा अगर आज हबीब सूद खोर भी तौबा करे अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। पैर पकड़ के कहते गवाह रहना, आज हबीब ने तौबा कर ली, आज हबीब ने तौबा कर ली। पूछा तू कौन है? कहा मैं हबीब, मैं ही हूं सूद खोर। तौबा की, मुरीद हुए हसन बसरी के हाथ पे। कहा बेटा ऐसा नहीं चलेगा, जिसका माल लिया है अगर याद है तो लौटा दो, और वरना ये कौन सी तौबा है, ये कौन सी तौबा है कि सबका माल हड़प कर लिया, भाग गए और उसके बाद फिर हमने तौबा कर ली। हर चीज की तौबा सिर्फ कान पकड़ के गाल पीट के अस्तगफिरुल्लाह कह के नहीं हो सकती। हर तौबा का तकाजा अलग अलग है। और माल की तौबा यह है कि अगर ना हक लिया है तो लौटाओ, याद नहीं याद है उलमा से पूछो क्या करना है, बताएंगे आपको, उसकी तफसील में नहीं जाता। लेकिन ऐसे नहीं कि लोगों के करोड़ 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 रुपया हजम कर लो और फिर कहे अब हज को जाने तौबा कर लेंगे, उमरा को जाके तौबा कर लेंगे, काबे गिलाफ पकड़ के तौबा कर लेंगे। ये ऐसी तौबा तौबा नहीं है, इस तौबा से भी तौबा है। हाँ, इस तौबा से भी तौबा, इस तौबा पर भी तौबा है। तौबा का ड्रामा ना करो, सच्ची तौबा करो। और सच्ची तौबा यह है कि जैसे थन से दूध निकलने के बाद दोबारा उसी सुराख से वापस नहीं जाता, ऐसा तौबा करने वाला जब तौबा करता है तो दोबारा गुनाह के रास्ते पे नहीं जाता। ये सच्ची तौबा है। और ऐसी तौबा करने वालों का मकाम क्या है? कहा जिसका लिया उसका लौटा देना। आप कहते हैं, हबीब कहते हैं, हजरत मैंने जिसका याद है वो लौटाना, जिसका नहीं याद है वो सब अल्लाह की राह में वक्फ है। कुछ लोग कहते हैं, एक साहब मुझसे कहने लगे हजरत मैं जो सूद का धंधा करता हूं ना, तो उससे मैं कुछ यतीम और गरीब लोगों को पढ़ाता हूं, उनकी परवरिश करता हूं। मैं कहा कि भाई यतीमों की परवरिश आप पे फर्ज नहीं है, लेकिन सूद से बचना आप पे फर्ज है। हाँ, और हराम माल से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जिनके मसलक का हम नारा लगाते हैं और जो जिनका मसलक हमारी हक्कानियत की पहचान है आज की तारीख में, उन्होंने लिखा है हदीस पाक के हवाले से कि हराम कारोबार करके नेकी करना उस पैसे से ऐसे ही है जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धोना। जैसे नापाक कपड़ा पेशाब से धोगे तो वो पाक कब होगा, बल्कि उसकी नापाकी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही है। हम तो मौलाना बड़ी न्याज करते हैं, हर छठी पे न्याज करते हैं, हर 11वीं पे कर रहे हैं, और लोगों को खिला रहे खाना, किससे? सूद के पैसे से। अल्लाह के बंदे ये तो सोच, एक जुमला गौर करें, जब अल्लाह तुम्हारे लिए हराम पसंद नहीं करता तो वो अपने लिए हराम कैसे पसंद फरमाए? अल्लाह के यहां तो बेहतर से बेहतर चीज चाहिए। लोग कहते हैं हुसैन ही क्यों गए करबला में? मैंने कहा तूने नहीं सुना कि जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो हर जानवर नहीं खरीदे जाते, है ना? कौन से जानवर खरीदे जाते? सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, खूबसूरत हो, हसीन हो, जमील हो, यही है ना? यानी अल्लाह की राह में एक से बढ़कर एक चाहिए, यही है। अल्लाह उसी को पसंद करता है। बुढ़ा नहीं चलेगा, लंगड़ा नहीं चलेगा, काना नहीं चलेगा। यानी जानवरों में जो बेहतर जानवर है वो कुर्बानी में चाहिए अल्लाह की राह में। कुर्बान खुदा ऐरे गैरों को शहादत नहीं देता, खुदा तो जिनको चुन लेता है उन्हीं को शहादत देता है। शहीद बहुत बड़े मर्तबे के लोग होते हैं। नबी के खानदान पूरा के पूरा शहीद है। देखो हजरत अमीर हमजा की शहादत, मौला अली की शहादत, इमाम हसन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत, इमाम जाफर सादिक की शहादत, इमाम मूसा काज़िम की शहादत, इमाम अली रज़ा की शहादत, ये सब शहादतों का सिलसिला। ये शहीद खानदान है पूरा के पूरा। तो कुदरत ने शहादत के लिए उन नुफूस को चुना है जिनको कुदरत अपने लिए पसंद करती थी।
تو حرام کاروبار اللہ کی راہ میں نہیں چلے گا. اللہ تو آپ کے لیے حرام منع کرتا ہے، وہ اپنی راہ میں کیا قبول کرے گا؟ جو اس سے حج کو جائے ہر قدم پر گناہ، جو اس کا کپڑا پہنے حرام لباس، جب تک جسم پہ کپڑا ہے دعا قبول نہیں ہو، نمازیں قبول نہیں ہو. حرام کاروبار سے گھر بنایا تو جب تک وہ اینٹ باقی رہے گی، آخری اینٹ بنانے والے پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی. کہاں ہو؟ حبیب نے کہا میں نے سب جس کو دینا دے دوں گا، باقی کے نہیں پتا، وقف ہے اللہ کی راہ، آپ جو چاہے کریں. اب دل کا بوجھ ہلکا ہوا. حبیب اپنے گھر جا رہے. اب حبیب سود خور نہیں، اب حبیب تو توبہ کر چکے، تائب ہو چکے. گھر جا رہے. گھر جاتے ہوئے اب بھی وہ بچے، اتنے پورے معاملے میں اب بھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے. جو بچے صبح کو کہہ رہے تھے ہٹو ہٹو حبیب سود خور آ رہا ہے، وہ بچے اب بھی کھیل رہے تھے. جیسے وہاں پہنچے بچوں نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، اس کے احترام میں ہٹ جاؤ. حبیب کو چوٹ لگی. مولا توبہ میں نے کی، ان بچوں کے دل میں کس نے ڈال دیا؟ تو کیسا کریم ہے، بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کیسی عزت عطا کرتا ہے. اور جب گھر پہنچے پھر حبیب کی زندگی بدل گئی. پھر حبیب وہ حبیب بنے. پھر دنیا ان کو، جس کو حبیب سود خور کہتی تھی، سچی توبہ کے بعد اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب عجمی کے نام سے جانا. اور وہ غوث پاک اور غریب نواز کے بھی پیروں کے پیروں میں شمار ہوئے. اور پھر مرتبے کیا ہوئے؟ توبہ کس نے کرائی؟ کس نے کرائی؟ امام حسن بصری نے. لیکن میرا اللہ جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی عزت کیسے بڑھاتا ہے. ایک مرتبہ اپنی خانقاہ سے نکل کر حبیب اجمی سے ملنے کے لیے امام حسن بصری جا رہے تھے. راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا. حبیب اجمی نے مغرب کی نماز اپنی خانقاہ میں شروع کر دی. جب خانقاہ میں پہنچے امام حسن بصری کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے، میرا خلیفہ ہے، نماز پڑھا رہا ہے اور عجمی ہے. نماز پڑھا رہا ہے اور عجمی ہے. آپ نے نماز پڑھنے میں تھوڑا توقف کیا، نہیں پڑھا. پھر نماز سے فارغ ہوئے، گھر لوٹے. آنکھ لگی. امام حسن بصری کو اللہ کا دیدار خواب میں نصیب ہوا. خواب میں خدا کا دیدار کیا تو اللہ سے کہتے مولا ایک ہی تمنا ہے میرے دل میں کہ میں نے جتنی عبادتیں اب تک کی ہے تو سب قبول کر لے. اللہ جواب دیتا ہے، خواب میں اس کی رحمتیں کہتی ہے حسن ہم نے تو تجھے موقع دیا تھا لیکن تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. توجہ کرے توبہ کرنے والوں کے مرتبے کیسے بڑھائے جاتے ہیں. خواب میں خدا کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں مولا میری ساری عبادتیں قبول کر لے، میری تمنا ہی. ارشاد ہوتا ہے ہم نے تو موقع دیا تھا تم نے فائدہ نہیں اٹھایا. کہا مولا کب؟ کہا آج ہی تو دیا تھا. اگر تم حبیب اجمی کے پیچھے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ لیتے تو تم جو چاہ رہے ہم تمہاری مراد پوری کر دیتے. حالانکہ امام حسن بصری کا مرتبہ حبیب اجمی سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن یہاں توبہ کرنے والوں کی شان بتائی جائے. میری قوم کے جوانوں آؤ، گناہ میں کچھ نہیں رکھا ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. یہی امام علی مقام نے بتایا. یزید کی قبر کا نشان بھی نہیں. میرے امام کے ڈنکے بج رہے ہیں، میرے امام کی شان بیان ہو رہی. اگر شان چاہتے ہو گناہ چھوڑو، نظریات یزید چھوڑ دو، امام علی مقام کے نظریات کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسی پر عمل کرو. پھر کہتا ہوں آپ یزیدی نہیں، ہرگز نہیں ہو. لا شعوری طور پہ یزید کے طریقے پہ چل رہے ہو، اس سے سچی توبہ کر لو. اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و